المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے جمع القرآن الکریم یعنی قرآن مقدس کو جمع کرنے کی جو تاریخی مراحل گزرے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ تو اولاً ہم نے جمع القرآن سے کیا مراد ہے علوم القرآن میں، تو ہم نے اس کے حوالے سے یہاں پر آپ کے سامنے بات کی۔ تو اگر اس سلائیڈ کی طرف آپ دیکھیں تو جمع القرآن الکریم کے باب کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم نے یہ کہا کہ اس میں بنیادی طور پر اگر ہم عمومی طور کہیں تو جمع القرآن سے پہلی مراد ہے قرآن مقدس کا حفظ کرنا سینوں کے اندر۔ یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ بات بیان کی کہ سب سے پہلے قرآن کے حافظ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وعدہ اللہ نے خود فرمایا ان علینا جمعہ و قرآن۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور سے اس بات کا انتظام فرمایا کہ آپ کی امت کو بھی اس بات کی رغبت دلائی گئی قرآن مقدس کو حفظ کرنے کے حوالے سے جو وعدے شریعت میں ہیں، جو فضائل بیان کیے گئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یعنی مبارک سنت کو صحابہ نے بھی اس درجے میں اپنایا کہ صحابہ میں بھی ایک بڑی تعداد قرآن کے حفاظ کی موجود تھی۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ بات بیان کی کہ جمع القرآن سے جو دوسری ہماری مراد ہے، اور جو کہ عمومی طور علوم القرآن کی کتابوں میں جب جمع القرآن کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ اسی معنی میں ہوتا ہے۔ وہ اس سے کیا مراد ہے؟ کتابت القرآن الکریم، یعنی قرآن مقدس کو یعنی کتاب یا صحیفوں میں لکھنے کا معاملہ، یعنی قرآن کو بطور کتاب جمع کرنا۔ اور تیسرا جو ہم نے بیان کیا تھا کہ ابھی یعنی موجودہ دور میں جو ایک ہمارے سامنے پیش رفت آئی ہے کہ قرآن مقدس کو صوتی اعتبار سے یعنی آڈیو ویڈیوز میں جمع کرنا۔ تو بہرحال جب ہم علوم القرآن میں ٹیکنیکلی یعنی جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو مراد ہوتی ہے جمع القرآن سے وہ بطور کتابت کی ہوتی ہے، یعنی قرآن مقدس کو لکھنے کا معاملہ۔ تو جہاں تک قرآن مقدس کو بطور کتاب یعنی قرآن کی تدوین کا جو معاملہ ہے تو ہم نے یہ بات بھی اختصار کے ساتھ بیان کی تھی کہ اسلامی تاریخ میں 3 اہم مراحل اس حوالے سے آئے۔ سب سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مقدس کو جمع کیا گیا، تو اس کی کیا صورت تھی، کیا حالات تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے قرآن کے حفظ کے ساتھ ساتھ قرآن کو لکھوانے کا بھی انتظام کیا تھا، اس کا مفصل تذکرہ گزشتہ درس میں آیا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں اور 2 مراحل آئے جبکہ قرآن مقدس کی تدوین میں کچھ اہم پیش رفت ہوئی۔ ایک اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں، اور تیسرا جو مرحلہ پیش آیا وہ امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ تو ان 2 ادوار میں یعنی خلافت صدیق اور خلافت عثمان رضی اللہ عنہما، ان کے ادوار میں
جمع قرآن کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی، تو آج کے درس میں ہم انشاءاللہ اسی کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات، جہاں تک سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہونے والی پیش رفت کا تعلق ہے، تو اس کا مفصل تذکرہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور زید بن ثابت کے حوالے سے گزشتہ درس میں بھی ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو آفیشیل سطح پر رسمی طور پر قرآن کو لکھنے پر معمور کیا تھا، جو کہ کاتبین وحی کے نام سے معروف ہیں، تو ان میں سے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاصیت یہ تھی کہ آپ کاتب وحی تھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ حافظ قرآن تھے، اس کے ساتھ آپ جوان تھے، اور سب سے اہم بات جو عرض اخیرہ یعنی آخری سال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنا اور سنایا، اس کی سعادت بھی سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی تھی۔ تو بہرحال اس روایت میں بھی صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاصیت تھی، وَكَانَ مِمَّن يَكْتُبُ الْوَحْيِ، کہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو کہ وحی کو لکھا کرتے تھے۔ تو یہی زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ارسل الی ابو بکر مقتل اہل الیمامہ وعندہ عمر، کہ جنگ یمامہ تو ہم جانتے ہیں کہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں مرتدین کے خلاف جو جہاد ہوا تھا، مختلف علاقوں میں جو مختلف معرکے پیش آئے، اس میں سب سے بڑی جنگ یمامہ کے محاذ پر مسیلمہ کذاب اور اس کی افواج کے ساتھ پیش آئی تھی۔ تو اس معرکے میں بہت سارے حفاظ صحابہ شہید ہو گئے تھے، جن میں سے سب سے معروف سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف قرآن کے حافظے کے حوالے سے کی تھی۔ تو بہرحال اس جنگ میں متعدد صحابہ شہید ہوئے تھے۔ تو فرماتے ہیں سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنگ یمامہ کے دوران یا اس کے بعد مجھے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوایا، اس حال میں کہ ان کے پاس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ فرماتے فقال ابو بکر ان عمر اتانی فقال ان القتل قد استحر یوم الیمامۃ بالناس۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ اے زید، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور یہ کہنے لگے ہیں کہ یمامہ کی جنگ میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ وَإِنِّي أَخْشَىٰ أَن يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمَوَاطِنِ، اور ہمیں اندیشہ ہے کہ آنے والی جنگوں میں بھی بہت سارے حفاظ صحابہ شہید ہو سکتے ہیں۔ فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِّنَ الْقُرْآنِ، اور اس وجہ سے قرآن کے کسی حصے کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ إِلَّا أَن تَجْمَعُوهُ، اور اس اندیشے کو رفع کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ قرآن کو جمع کروایا جائے۔ وَإِنِّي لَأَرَىٰ أَن تَجْمَعَ الْقُرْآنَ، اور عمر رضی اللہ عنہ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم قرآن کو جمع کریں۔ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قلت لعمر، میں نے جواب میں عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہی، کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر میں وہ کام کیسے کروں جو کام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو الگ الگ چیزوں پر لکھا تو جاتا تھا، لیکن بطور کتاب ابھی قرآن جمع نہیں کیا گیا۔ تو یہاں پر صحابہ کی حرص یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو اتباع سنت کے حوالے سے آپ لوگ ہمیشہ کوشش کرتے تھے، تو اس کا ایک بہت اہم نمونہ یہاں پہ ہے۔ یہ کوئی معاذ اللہ غلط کام کرنے کا مشورہ تو نہیں تھا، لیکن سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے جس چیز پر اپنے کام کو، جس کسوٹی پر اپنے کام کو پرکھا، وہ یہ تھا کہ کیا سنت میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہے کہ نہیں۔ اسی لیے پہلے یہ بات کہی کہ اے عمر میں کیسے وہ کوئی کام کروں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ فقال عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہوا واللہ خیر، کہ اللہ کی قسم اس میں خیر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں بنیادی طور پر
یہ بالکل یعنی سنت سے خارج کوئی معاملہ معاذ اللہ نہیں تھا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لکھنے کا اہتمام خود فرمایا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو قرآن لکھوانے پر خود مامور کیا تھا، اسی لیے یہ معاذ اللہ قرآن کو لکھنا کوئی بدعت نہیں تھی۔ تو بہرحال فرماتے ہیں فلم یزل عمر یراجعنی حتی شرح اللہ لذالک صدری، فرماتے ہیں بس عمر رضی اللہ عنہ مستقل اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے میرا دل بھی اس کے لیے کھول دیا، اس معاملے کے لیے کھول دیا۔ وَرَأَيْتُ الَّذِي رَأَى عمر، اور مجھے عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سے اتفاق ہوا۔ قال زید بن ثابت، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس حال میں کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے، فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ خاموش تھے۔ فقال ابو بکر انک رجل شاب عاقل، اے زید آپ کو بلانے کی یہ وجہ یا آپ کے انتخاب کی جو ہمارے پاس وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بے شک تم نوجوان ہو، عقل مند ہو، ولا نتہمک، اور آپ پر کسی قسم کی کوئی تہمت نہیں ہے، یعنی آپ کی امانت داری اور آپ کی دینداری کے حوالے سے ہم مطمئن ہیں۔ کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مزید یہ کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وحی کو لکھنے کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ فتتبع القرآن فاجمعہ، بس آپ قرآن کو جمع کرنا شروع کیجئے اور اس کو یعنی قرآن کو مختلف جگہوں سے تلاش کیجئے اور اس کو جمع کیجئے۔ فواللہ، سیدنا زید فرماتے ہیں بس اللہ کی قسم، لو کلفنی نقل جبل من الجبال، کہ اگر یہ لوگ مجھے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے پر معمور کرتے، ما کان اسقل علی مما امرنی بہ، تو یہ بات مجھ پر اس حکم سے زیادہ گرا نہیں ہوتی جس کا مجھے حکم دیا جا رہا تھا، یعنی قرآن کو جمع کرنے کے مقابلے میں ایک پہاڑ کو دوسری جگہ منتقل کرنا یعنی میرے لیے آسان ہوتا۔ من جمع القرآن، یعنی یہ ذمہ داری کا احساس کہ اللہ کی طرف سے امانت جو تمام امت کو منتقل کرنی ہے اس میں کوئی خطا نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو سیدنا زید رضی اللہ عنہ پر اس چیز کا احساس اتنا غالب تھا، فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیا جاتا وہ بات مجھ پر اتنی شاک نہ گزرتی جتنا کہ قرآن کو جمع کرنے کا حکم تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی، کیف تفعلان شیئا لم یفعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم دونوں یا آپ حضرات کیسے وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہوا واللہ خیر، کہ بے شک اللہ کی قسم اس میں بہتری ہے۔ فلم ازل اراجعہ حتی شرح اللہ صدری للذی شرح اللہ لہ صدر ابی بکر و عمر، فرماتے میں بار بار اپنی طرف سے عذر پیش کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ بھی اس بات کے لیے کھول دیا جس کے لیے اللہ نے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سینے کو کھول دیا تھا۔ فرماتے ہیں فقمت فتتبعت القرآن اجمعہ من الرقاء والاقطاف والعصب وصدور الرجال، فرماتے پس میں اس کام کے لیے میں نے کمر کسا اور قرآن کو جمع کرنا میں نے شروع کیا۔ کہاں سے؟ جیسے ہم نے دیکھا کہ مختلف اوراق سے یا جانوروں کی ہڈیوں سے یا لوگوں کے سینوں سے، یعنی جو چیزیں استعمال کی جاتی تھی قرآن کو لکھنے کے لیے جس کا تذکرہ گزشتہ درس میں آیا، تو فرماتے میں نے قرآن کو جمع کرنا شروع کیا۔ حتی وجدت من سورۃ التوبہ آیتین مع خزیمۃ الانصاری، یہاں تک کہ میں نے سورۃ التوبہ کی آیات کو سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود پایا۔ لم اجدہما مع احد غیرہ، جو کہ ان کے بغیر اور کسی کے پاس موجود نہیں تھی۔ تو یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ یہ آیات صرف سیدنا خزیمہ کو معلوم تھی، تو اس سے کیا مراد ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کر میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں جمع کرتا گیا تو صرف سورۃ توبہ کی جو آخری آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، آخر تک فرماتے ہیں یہ آیت مجھے صرف سیدنا خزیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ملی۔ وَكَانَتِ الصُّحُفُ الَّتِي
जुमिअ फ़ीहल कुरान इंद अबी बकरिन हत्ता तवफ़्फ़ाहुल्लाह। फरमाते पस जब ये काम मुकम्मल हुआ और जो कुरान हमने जमा किया जिन सहीफ़ों में, तो सैयदना सिद्दीक़ की वफ़ात तक ये फिर उन्हीं के पास मौजूद रहते थे। सुम्मा इंद उमर, और उनकी वफ़ात के बाद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास मौजूद थे। हत्ता तवफ़्फ़ाहुल्लाह, यहाँ तक कि उनकी भी वफ़ात हुई। सुम्मा इंद हफ्सा बिन्त उमर, और उसके बाद ये अमानत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की दुख्तर और उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास मौजूद था। तो इस हदीस में इस वाक़े को बयान किया गया है। तो इससे क्या क्या यानी ख़बरें हमें मिलती है, या कि इससे मनहज कैसे सामने आता है कि क्या तरीक़ा सैयदना ज़ैद ने इख्तियार किया था, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहली वजह कि सैयदना सिद्दीक़ के ज़माने में कुरान को जमा करने की वजह क्या थी, क्यों जमा किया गया। सबसे पहली बात ये थी कि कुरान की जो यानी नक़ल का जो मामला था उसका बुनियादी दारोमदार हिफ्ज़ पर था। जैसे हमने बयान किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया था कुरान को, और सहाबा भी अपनी अपनी जगह लिखा करते थे, लेकिन जो बुनियादी मीडियम था कुरान को पढ़ने पढ़ाने का वो हिफ्ज़ के ज़रिए था, यानी कुरान को पढ़ाया जाता था। अब मामला ये हुआ कि यमामा की जंग में सहाबा कसरत से शहीद हुए, और एक फितरी तकाज़ा ये था कि सहाबा जो जो शहीद होते जाएंगे या दुनिया से रहलत करते जाएंगे तो कहीं कुरान की कोई आयत छूट ना जाए। इसीलिए मुसलमानों के पास पहले से नमूना मौजूद था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को लिखवाया था। इसीलिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में कुरान के हवाले से कुरान को जमा करने के हवाले से जो बुनियादी वजह बनी थी वो ये अंदेशा था कि सहाबा की शहादत की वजह से कुरान की बाज़ आयत कहीं ज़ाया ना हो जाए, और कुरान को जमा करने का फ़ैसला किया गया। और इस फ़ैसले में सबसे पहले इस उम्मत के सिद्दीक़ सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु थे, उसके बाद फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। सहाबा की आम मौजूदगी में ये काम किया गया, और इसकी ज़िम्मेदारी बुनियादी तौर पर सैयदना ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यानी उनके सुपुर्द की गई। अब तरीक़ा क्या था, इसके हवाले से किताबों में तफसीली रिवायात मौजूद हैं, तो यहाँ पर मैं खुलासा बयान कर रहा हूँ कि कैसे सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान को जमा किया। तो रिवायत में ये बातें मौजूद हैं कि सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया कि सैयदना उमर और सैयदना ज़ैद मस्जिद नबवी के दरवाज़े पर वहाँ पर बैठे, और बाज़ारों में आम ऐलान करवाया गया कि जिस किसी के पास भी कुरान की कोई आयत लिखी हुई मौजूद हो और उसके पास दो शाहिद हो, यानी इस बात पर गवाही देने के लिए कि कुरान की ये आयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में और उनकी तस्दीक के साथ लिखी गई है, तो वो उन आयत को लेकर यानी मस्जिद नबवी में हाजिर हो जाए। तो देखिए तरीका क्या इख्तियार किया गया। सबसे पहले इस मामले की जो यानी निगरानी कर रहे थे या जिनकी सरपरस्ती में ये मामला हो रहा था, सबसे पहले सैयदना अबू बकर थे, सैयदना उमर थे, सैयदना ज़ैद थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये तीनों सहाबा ख़ुद भी हुफ़ाज़ थे। इसके अलावा हमने गुज़श्ता दर्स में देखा, उससे पहले भी देखा, सहाबा की एक बड़ी तादाद कुरान को मुकम्मल हिफ्ज़ करने वाली भी थी। लेकिन यहाँ पर देखिए कि कुरान को पूरी अमानतदारी के साथ और जो हम ये कहेंगे कि यानी आला तरीन तहकीकी मयार पर कुरान को जमा करने का तरीका इख्तियार किया गया। एक तो इन असहाब का अपना हाफिज़ा था। दूसरा मामला कि ये तलब किया गया कि जिन लोगों ने कुरान को लिखा है, ठीक है, कुरान को लिखना काफ़ी नहीं था, जैसे हमने बयान किया कि बहुत सारे लोग कुरान को लिखा करते थे। अब लिखने वाले के लिए ज़रूरी था कि वो दो गवाह लेकर आ जाए, दो गवाह इस बात पर कि जो ये लिखी हुई आयत है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लिखी गई है और उनकी तस्दीक इस बात पर मौजूद है। तो क्या क्या हुआ, एक इन असहाब का अपना हाफिज़ा, उसके बाद जो सहाबी कुरान को लेकर आ रहा था उसका हाफिज़ा, उसके बाद जो चीज़ लिखी हुई थी उस पर दो आदिल गवाहों की शहादत का होना लाजमी था। जब ये सारी शराइत
پوری ہوتی تھی تو اس کے بعد کسی آیت کو درج کیا جاتا تھا۔ تو یہی یہاں پر میں نے مناہل العرفان کے حوالے سے بات بیان کی ہے کہ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا۔ فرماتے ہیں ان کے پاس دو مصادر تھے، ایک ما کتب بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محفوظا فی صدور الرجال وبلغ من مبالغته فی الحیطۃ والحظر انہ لم یقبل شیء من المکتوب حتی یشہد شاہدان عدلان انہ کتب بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس میں احتیاط کی انتہا یہ تھی کہ صرف لکھا ہوا کافی نہیں تھا، اس لکھائی پر دو گواہوں کا ہونا لازمی تھا، تب جا کر قبول کیا گیا۔ اور یہی وہ جو پچھلی روایت میں بات موجود ہے سورۃ التوبہ کی آخری آیات کے حوالے سے، صحابہ کے پاس لکھی ہوئی تھی یہ آیات، اب اس پر دو گواہوں کی موجودگی، تو اس اعتبار سے یعنی جو شرائط آیات کو قبول کرنے کے حوالے سے عائد کی گئی تھی، تو ان آیات میں یعنی سورۃ التوبہ کی آیات میں وہ شرائط صرف سیدنا خزیمہ کے حوالے سے پوری ہوتی۔ تفسیرات علوم القرآن کی کتابوں میں مزید موجود ہیں۔ اب جہاں تک اس جمع کا تعلق ہے، اس کی جو خاصیتیں تھیں ان میں سے اہم ترین معاملہ یہ تھا کہ قرآن مقدس کو ایک مضبوط علمی منہج کے تحت جمع کیا گیا۔ دوسرا، جو منسوخ آیات تھی ان کو یہاں پر درج نہیں کیا گیا۔ اور تیسری اہم چیز، اس پر صحابہ کا اجماع ہوا، یعنی یہ صحابہ کی موجودگی میں مسجد نبوی میں یہ کام ہوا اور صحابہ کے کثیر تعداد نے اس میں شرکت کی۔ اور چوتھی جو ایک خاصیت تھی، اس میں حروف السبع جن کو یعنی قرآن مقدس کو جو پڑھنے کے متعدد طرق ہیں جن کا تفصیلی تذکرہ اگلے باب میں احرف السبع کی بحث میں آئے گا، تو اس جمع میں ان سبھی یعنی حروف کو جمع کیا گیا۔ تو یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جو قرآن مقدس کو جمع کرنے کے حوالے سے پیش رفت ہوئی تھی، اس کا ہم نے یہاں پر اختصار کے ساتھ ایک جائزہ پیش کیا۔ اب اس کے بعد جمع القرآن کے حوالے سے دوسرا مرحلہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں آیا۔ اس کی تفصیل بھی صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان کے زمانے میں معاملہ پیش آیا کہ ان حذیفہ بن الیمان قدم علی عثمان وکان یغازی اہل الشام فی فتح ارمینیہ و اذربیجان مع اہل العراق۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان کے زمانے میں جب کہ مسلمان افواج یعنی آذربائیجان اور آرمینیا کے محاذ پر لڑ رہی تھی، اب یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب فارسی اور رومی سلطنت نے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور اسلامی یعنی سلطنت، یا ہم یہ کہیں گے کہ اسلام کافی دور تک پھیل چکا تھا۔ اب لوگ مختلف علاقوں سے اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور فوج کا یہ معاملہ تھا کہ مختلف علاقوں سے لوگ ایک ہی فوج میں ہوتے تھے۔ اب آذربائیجان اور آرمینیا کے محاذ میں یہ ہوا کہ اس فوج میں شامی بھی لوگ بھی موجود تھے اور عراقی لوگ بھی موجود تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس یعنی جنگ کے دوران سیدنا حذیفہ جو کہ اس محاذ پر موجود تھے، تو وہ آذربائیجان سے آئے اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ یعنی کہ ان کے سامنے ایک معاملہ پیش کیا، اور یہ بات کہی گئی۔ فرماتے ہیں فَأَفْزَا حُذَيْفَةَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَ، وہاں پر یعنی عراقی اور شامی لوگوں کے درمیان قرات میں اختلاف ہو رہا تھا، یعنی قرآن مقدس کو پڑھنے کے حوالے سے لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ایک یعنی کچھ لوگ اپنی قرات کو درست قرار دے رہے تھے اور دوسرے کی قرات کو غلط، اور بعض لوگ اپنی قرات کو اور دوسرے کی مخالف کی قرات کو غلط۔ تو فرماتے اس اختلاف کی وجہ سے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ ہوا، تو وہ اس معاملے کی درستگی کے لیے سیدنا عثمان کے پاس آئے اور بیان کیا کہ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، ادرک هذه الامة قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليہود والنصارى، اس امت کے معاملے کو سنبھالیے اس سے پہلے کہ یہ امت بھی اللہ کی کتاب کے حوالے سے یہود و نصارہ کی طرح جھگڑنے لگے۔ فرماتے ہیں فارسل عثمان، پس عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا
کہ آپ نے یعنی بلاوا بھیجا یا طلب کیا ام المومنین سیدہ حفصہ سے کہ ان ارسلی الینا بالصحف ننسخها فی المصاحف ثم نردها الیکی. فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان نے ام المومنین سیدہ حفصہ سے طلب کیا کہ سیدنا صدیق کے زمانے میں جو مصاحف تیار کیے گئے، مصحف تیار کیا گیا ہے، اس کو ہمارے پاس بھیجیں، ہم اس کی کچھ نقل کاپیز تیار کریں گے اور اصلی مصحف یعنی بنیادی جو اوریجنل ہے وہ آپ کو واپس لوٹائیں گے. فرماتے ہیں فَأَرْسَلَتْ بِهَا حفصہ، پس سیدہ حفصہ نے بھیجا اس مصحف کو. فَأَمَرَ زید ابن ثابت، پس سیدنا عثمان نے زید ابن ثابت کو اختیار کیا دوبارہ. وعبداللہ ابن زبیر، اور ان کے علاوہ عبداللہ ابن زبیر، سعید ابن العاص، عبد الرحمن ابن الحارث ابن ہشام، ان پر مشتمل ایک کمیٹی کو تشکیل کیا گیا اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ مصحف ابو بکر کی بنیاد پر یعنی قرآن کی مزید کاپیز کو تیار کرے. وقال عثمان للرہط، اور عثمان نے اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کمیٹی کو حکم دیا کہ اذا اختلفتم انتم و زید بن ثابت فی شیء، جب تمہارے اور زید بن ثابت کے درمیان کسی آیت کے حوالے سے کوئی مسئلہ، کوئی اختلاف پیش آئے، فاکتبوہ بلسان قریش، تو اسے قریش کی زبان میں لکھنا. فإنما نزل بلسانہم، کیونکہ قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے. ففعلوا، بس انہوں نے ایسا ہی کیا. حتیٰ اذا نسخوا الصحف، یہاں تک کہ جب قرآن کی متعدد کاپیز نقل تیار ہوئی. رد عثمان الصحف الی حفصہ، تو سیدنا عثمان نے ام المومنین حفصہ کو بنیادی نسخہ واپس لوٹا دیا. وارسل الی کل افق بمصحف مما نسخوا وامر بما سواہ من القرآن فی کل صحیفۃ او مصحف ان یحرق. فرماتے ہیں پس یہ آفیشیل کاپیز تیار کی گئی اور حکم دیا گیا کہ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس کوئی چیز قرآن میں سے لکھی ہوئی ہے تو اسے نظر آتش کیا جائے. تو صحیح بخاری کی اس روایت میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو پیش رفت ہوئی تھی اس کا ایک خاکہ ہمیں ملتا ہے، لیکن روایات میں مزید کچھ تفصیلات بھی اس حوالے سے موجود ہیں. اب دیکھیں یہاں پر دوسری بار جو قرآن کو جمع کرنے کا معاملہ پیش آیا، یہ بنیادی طور پر جمع نہیں تھا، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ نسخ یعنی نسخ بمعنی کاپنگ تھا. اب بعض روایات میں ہمیں مختلف یعنی سینیریوز مل جاتے ہیں اس حوالے سے. ایک یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے سرے سے وہ طریقہ اختیار کیا جو طریقہ کہ سیدنا ابو بکر اور عمر نے اپنے زمانے میں اختیار کیا تھا. وہ کیا تھا کہ دوبارہ سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس بات پر مامور کیا کہ آپ یہ کام کریں کہ دوبارہ سے مسجد نبوی میں بیٹھیں، جس کسی کے پاس قرآن لکھا ہوا موجود ہو وہ 2 عادل گواہوں کی موجودگی کے ساتھ اس کو پیش کرے اور قرآن کو تب جا کر لکھا جائے گا. اب یہاں پر بعض لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں، علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ جو کام پہلے ہی ہو چکا تھا سیدنا عثمان نے دوبارہ وہ کام کیوں کیا. تو اس میں یہ بات ایک یعنی ممکنہ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ سیدنا ابو بکر کے زمانے میں جب قرآن کو جمع کیا گیا اس وقت بہت سارے صحابہ مرتدین کے خلاف جنگ میں مصروف تھے، اسی لیے بہت سارے صحابہ جمع قرآن کے اس شرف کو حاصل نہیں کر پائے تھے. اب لوگوں کو دوبارہ سے ایک موقع دیا گیا کہ جو لوگ اس سے پہلے اس یعنی خیر کے اس کام میں شریک نہیں ہو پائے تھے ان کے لیے دوبارہ سے ایک موقع فراہم کیا گیا کہ وہ لوگ لے کر آئے. تو بعض روایت میں دوسرا یہ معاملہ ملتا ہے کہ سیدنا عمر نے بلکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین سیدہ عائشہ کے حجرے میں جو قرآن موجود تھا، جس کے حوالے سے میں نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن کو لکھا جاتا تھا اس کے بعد وہ آپ کے حجرے میں موجود رہتا تھا، تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی منگوایا اور اس کی بنیاد پر مصحف کو تیار کیا گیا. اور ایک جو معاملہ ہے وہ یہاں پر یعنی سیدنا عثمان نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مصحف کی بنیاد پر نئے مصحف کو ترتیب دیا.
تو بنیادی طور پر دیکھیے یہاں پر جمع القرآن کا جو داعیہ بنیادی وجہ تھی وہ قراءت کا اختلاف تھا۔ قراءت کے اختلاف سے کیا مراد ہے وہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ احرف السبع کی بحث میں اگلے باب میں آئے گا۔ تو داعیہ پہلا یہ تھا کہ مختلف لوگ قرآن کی مختلف طریقوں سے پڑھ رہے تھے اور اس میں جھگڑا پیش آ رہا تھا۔ اب قرآن کی ایک سٹینڈرڈ کاپی، آفیشیل کاپی جو کہ لوگوں میں عام کی جائے، تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا کہ آپ نے امت کو علی رسم واحد قرآن کو لکھنے کے ایک سٹینڈرڈ طریقے پر جمع کیا، اور جو یہ جمع کیا گیا قرآن دوسری مرتبہ اس کی کچھ خاصیتیں جو ہیں اس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ الاختصار علی ما ثبت بالتواتر دون ما كانت روایتہ احادا، یہاں پر جب قرآن کی روایات کا تذکرہ آیا تو صرف تواتر، کیونکہ قرآن تواتر کے ساتھ ہی نقل ہوا ہے ہم تک۔ فرماتے ہیں دوسرا الاختصار علی ما ثبت فی الارضۃ الاخیرہ، صرف ان آیات کو ہی درج کیا گیا، یعنی جو آخری عرض اخیرہ میں جو آیات ثابت تھی، یعنی منسوخ آیات کو نہیں درج کیا گیا۔ اسی طرح جو آج ہمارے پاس یعنی مصحف کی ترتیب ہے اسی ترتیب کے ساتھ جمع کروایا گیا، اور اس کے علاوہ یعنی مصحف میں یعنی جو بھی ثابت شدہ قراءت ہیں ایک خاص رسم الخط کو اختیار کیا گیا جس میں یہ سبھی قراءت جمع ہوتی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع القرآن کی جو بنیادی وجہ تھی وہ قراءت کے اختلاف کو رفع کرنا تھا۔ آپ نے قرآن کی سٹینڈرڈ کاپیز بنوائی اور انہی کاپیز کو الگ الگ علاقوں میں بھیجا، مسلمان دنیا کے تمام علاقوں میں بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ قاری کو بھی بھیجا گیا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ ایک تو مصحف بھیجا گیا اور مصحف کے ساتھ ساتھ قراء کو بھی بھیجا گیا تاکہ وہ لوگوں کو درست طریقے پر مصحف کو پڑھنا سکھائے۔ اب یہاں پر ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، آج کے درس میں ہم نے اختصار کے ساتھ وہ حالات اور واقعہ پیش کیا جن میں سیدنا ابوبکر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کو جمع کیا گیا تھا۔ اب اس جمع کے حوالے سے کچھ اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں خصوصاً مستشرقین کی جانب سے، تو انشاءاللہ ان اعتراضات کو ہم پیش بھی کریں گے اور ان کا جواب بھی دیں گے اگلے درس میں۔ میں یہاں پر گزارش کروں گا کہ کم سے کم علوم القرآن کی جو کتابیں ہیں ان کو دیکھا جائے، اور خاصتاً جو مصطفیٰ اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ہسٹری آف دا قرآنک ٹیکسٹ فرام ریولیشن ٹو کمپائلیشن، تو اس کا خصوصیت کے ساتھ مطالعہ کیا جائے، اس میں بہت سارے سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ تو آج کے درس میں ہم نے صرف یہ دیکھا کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں کیا پیش رفت ہوئی اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا پیش رفت ہوئی۔ اب اس کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں، شبہات ہیں، تو اس کا انشاءاللہ ہم جائزہ اگلے درس میں لیں گے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔